کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ میرے جینیئر سائیکالوجی کے چینل پہ خوش آمدید۔ اور میں یہ ماشاءاللہ سے میری فرسٹ ویڈیو ہے جونیئر سائیکالوجی پہ، اور یہ میں آپ کو اس میں ساری گائیڈنس دوں گی سائیکالوجی کے سبجیکٹ کے بارے میں۔ آپ کو کوئی بھی مشکل ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ٹاپک کلیئر نہیں ہے میں اس پہ ویڈیو بنا سکتی ہوں۔ لیکن بائی دا وے میں آپ کو فرسٹ ٹو آل میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں شروع سے گائیڈ کروں گی تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں نہیں بلکہ باقی اسٹوڈنٹس میں اس کو ضرور جانیں، کیونکہ سائیکالوجی ہر سبجیکٹ پہ آگے ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک کافی میننگ فل سبجیکٹ ہے، بہت آپ کو گائیڈ کرے گا ہر معاملے میں۔ تو آپ بھی ضرور ہماری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو بھی گائیڈنس ملتی رہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بن چکا ہے، یہ ضرورت بن چکی ہے یہ سبجیکٹ، اسے لازمی ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ چلیں میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف چلتی ہوں۔ تو سب سے پہلے جی چلتے ہیں انٹروڈکشن آف سائیکالوجی کی طرف۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن سب سبجیکٹ کی جو ہے بہت ہی بیسک چیز ہوتی ہے، اس کو جانے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا سکتے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اس کے ڈیٹیل میں انٹروڈکشن نہیں جانیں گے تو ہم آگے کیسے جائیں گے۔ اب کسی انسان کو ہم نے جاننا ہے تو اس کے سب سے پہلے نام پوچھیں گے، ایڈریس پوچھیں گے، پتہ پوچھیں گے اس کا، اور اس کی لینگویج، اس کی ہر چیز کے بارے میں جاننے کے بعد ہم اس سے فرینڈ شپ کریں گے یا کچھ بھی کریں گے۔ اسی طرح یہ سبجیکٹ بھی یہی چیز ہوتے ہیں، ان کو ہمیں سب سے پہلے ڈیٹیل میں ہمیں جاننا ہوتا ہے، پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی پہلے انٹروڈکشن پہ زیادہ توجہ دیا کریں۔ موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے انٹروڈکشن پہ توجہ نہیں دیتے اور نیکسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کل کو آپ سے کوئی پوچھ لے کہ انٹروڈکشن کی بیسک جو ڈیفینیشن ہے وہ سنائیں، یا سائیکالوجی کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا، تو یہ بہت غلط بات ہوتی ہے، پھر آپ ایک اچھا امپریشن نہیں ڈال سکتے۔ آپ انٹرویو میں جائیں، سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی انٹروڈکشن کے۔ تو سب سے پہلے جی ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ سائیکالوجی از اے سائنس آف اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر ان سوسائٹی۔ اس میں کہا ہے کہ سائیکالوجی سائنس ہے، سائنٹیفک اسٹڈی ہے ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر اینڈ سوسائٹی کی، یعنی کہ جو ہمارے معاشرے میں ہیومن مائنڈ کا بیہیویئر ہے اور انسانی ذہنی اعمال جو ہیں، کردار ہے، مختلف افعال میں اس کا جو نتیجہ ہے اسے نفسیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن ہے جی سائیکالوجی از دا ویریس فنکشن آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر مائنڈ اینڈ ایکشن۔ تو اس میں کہا ہے کہ جو سائنٹیفک اسٹڈی سائنس کے حوالے سے سائیکالوجی میں پڑھی جاتی ہے، وہ ہیومن مائنڈ کے بیہیویئر اینڈ ایکشن کو دیکھ کے، کردار کو دیکھ کے ہم اس کو جو جج کرتے ہیں اس کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں۔ یہ بیسک بالکل ڈیفینیشن ہے، آپ یہاں سے بھی ریٹن کر سکتے ہیں اور نیکسٹ بھی۔ تو آپ نے جیسا کہ جانا ہوگا کہ سب سے پہلے جو کنسیپٹ دیا تھا وہ سائنس آف سول کا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں سارے کنسیپٹ دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ سائیکالوجی سے ایز اے سائنس آف سول سب سے پہلے کنسیپٹ آیا تھا۔ اس کے بعد جی آیا تھا سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ۔ اس کے بعد آیا تھا سائیکالوجی ایز اے سائنس آف کانشیس۔ اس کے بعد آیا تھا سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے ریٹن فارم میں نہیں لکھا کیونکہ آپ کی کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے۔ سارے پہلے کنسیپٹ آئے تھے، اس کے بعد بیسک ڈیفینیشن ہماری جو ہوئی تھی کریٹ ہوئی تھی۔ تو سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول پہ چلتے ہیں جی۔ فرسٹ آف آل سائیکالوجی واز ڈیفائنڈ آف سائنس آف سول۔ سول از اے concept we all well very know, but it cannot describe easily. Muslim and non-Muslim have both concept clear concept according to their own belief. کہا گیا ہے جی کہ سائیکالوجی جو ہے سائنس آف سول ہے، یعنی کہ سائنس ہے، نفسیات کی سائنس ہے۔ تو ان کے کہتے ہیں کہ مسلم اور نان مسلم، یعنی کہ مذہب میں ان کا اپنا اپنا، ہر کسی کا اپنا کنسیپٹ ہے سول کے بارے میں، تو اس پہ کوئی زیادہ یعنی کہ وہ نہیں ہے، ڈیپلی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر جو ہے مذہب کا اپنا کنسیپٹ ہے۔ Greek philosopher had described their own. Let's discuss some of them. Greek philosopher نے جو ہمیں بتائے تھے، جن کے جو بھی ان کے بارے میں بتایا تھا، ان پہ چلتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے جی فیثاغورس آتا ہے۔ تو ہی proposed that the psychology is a prison of soul. اس کا کہنا تھا کہ سائیکالوجی میں جو سائنس آف سول ہے، اس میں انسان جو ہے ایک جیل میں، یعنی کہ روح ایک جیل کی طرح ہے، اور
وہ جیل میں قید ہے. جیسے انسانی جسم، اس نے انسانی جسم کو ایک جیل قرار دیا اور اس نے کہا کہ روح جیل میں قید ہے، یعنی کہ انسانی جسم میں قید ہے. اور جب انسانی جسم مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو یہ روح نکل جاتی ہے اور آزاد گھومتی پھرتی ہے اور پھر کسی اور روپ میں آتی ہے، کسی اور روپ میں یعنی کہ اس دنیا میں آتی ہے. اور اس نے جسم کو فانی قرار دیا اور روح کو غیر فانی. اس کا کہنا ہے کہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جسم جب مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو یہ کسی اور روپ میں آ جاتی ہے. اس کا یہ کنسیپٹ تھا سائنس آف سول کے بارے میں. نیکسٹ چلتے ہیں جی سقراط. سقراط نے جی سب سے پہلے جی ورڈ سائیکی جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں، یہ ایم سی کیوز پہ آ جاتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. دی فرسٹ introduce the word psyche. He advocated the body is greater than soul. He believed that soul is a morality and not the body. He said that body must seek the knowledge to make their pure soul. سقراط نے کہا کہ جو ہے روح جسم سے برتر ہے اور جسم فانی ہے اور روح غیر فانی ہے. اس کا بھی تقریباً جو ہے اس کا جو ہے فیثاغورس والا ہی کنسیپٹ ہے. اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ جسم غیر فانی ہے اور جسم فانی اور روح جو ہے غیر فانی ہے. اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نالج ہے یعنی کہ جو علم ہے وہ انسان کی روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے. تو اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں پلاٹو پہ. تو Plato was opinion that soul and body are separate system, both remain active and functioning till to last breath. پلاٹو کا کہنا ہے کہ روح اور جسم جو سیپریٹ ہیں یعنی کہ علیحدہ علیحدہ دو الگ الگ نظام ہے بالکل، اور روح اور جسم اس وقت تک فعال رہتے ہیں جب تک سانس چلتی ہے. یعنی کہ جب تک ہم سانس لیتے ہیں روح بھی فعال رہتی ہے اور جسم بھی فعال رہتا ہے. سانس رکنے کے بعد اس کا کہنا ہے کہ روح جسم سے پرواز ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے. اس کا سب یعنی کہ ان کا فلاسفر کا یہ لازمی ہے کنسیپٹ کہ روح رہتی ہے اور یہ غیر فانی ہے. تو افلاطون کا کہنا تھا کہ روح ایک سایہ ہے جس سے ہم محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ شیڈو ہے جسے محسوس کر سکتے ہیں. افلاطون پلاٹو کو کہا جاتا ہے، کنفیوز مت ہو جائے گا کیونکہ یہ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے. تو میں اردو میڈیم دونوں کے بارے میں ڈسکس کرتی رہتی ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو جائیں آپ لوگ. تو اس کے بعد چلتے ہیں جی ایرسٹوٹل. یہ ان کا آپ نے سائیکالوجی میں کافی نام سنا ہوگا. تو جو فرسٹ ہیں تو ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ سب سے پہلے سائیکالوجسٹ ہے اور انہوں نے سب سے پہلی بک لکھی تھی. نیکسٹ ہم پڑھیں گے ضرور، ڈیفائن کرتی ہوں میں آپ کو. ہی روٹ اے بک ڈی اینیمیا وچ از کنسیڈرڈ دی فرسٹ بک آف سائیکالوجی. وہی بات کہ ڈی اینیمیا ان کی فرسٹ بک تھی اور ان کی فرسٹ بک جو یعنی کہ ان کی نہیں تھی، یعنی کہ سائیکالوجی کی فرسٹ بک مانی جاتی ہے ڈی اینیمیا. تو یہ بھی آپ ایم سی کیوز انڈر لائن لازمی کر لیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، میں اس لیے انڈر لائن کر رہی ہوں. اور سو ہی کنسیڈرڈ ایٹ دی فرسٹ سائیکالوجی، ان کو فرسٹ سائیکالوجسٹ بھی کہا جاتا ہے. اور ہی ٹرن سول ایز اے لیونگ پرنسپل ان animate bring the belief and life is nothing without soul because it is the basic principle of life. ان کا کہنا تھا، ان کو اردو میں ارسطو بولا جاتا ہے اور یہ یونانی فلسفر تھے. ان کا کہنا تھا کہ روح کے بارے میں روح ایک جاندار چیز ہے، یعنی کہ یہ ایک لیونگ آرگن ہے اور یہ لیونگ چیزوں میں ہی ڈالی جاتی ہے، پائی جاتی ہے. یہ کسی بھی جو ہے بے جان چیز میں موجود نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیل میں جو اپنی بک ڈی اینیما ان میں انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو لاتی رہوں گی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.